السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو چلیں اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ تو الحمدللہ آج ہمارا سیکرٹ آف ہیپینس کا ڈے 6 ہے۔ انشاءاللہ رمضان سے پہلے ہم یہ سیریز ختم کر دیں گے، لیکن آج ہمارا جو سیکنڈ ٹائٹل ہے، جیسے ہمارا روز ایک ٹاپک آف دا ڈے ہوتا ہے، وہ آج تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ سیکرٹس آف ہیپینس سے ذرا ہٹ کے ہے۔ تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے بائیکاٹ آف ویمن مارچ، ٹھیک ہے؟ میں نے کل یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھی اور اس کے بعد مجھے لگا کہ اب نہیں تو کبھی نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ لیکچر بہت ضروری ہو گیا تھا، ایک ایسا لیکچر بنانا۔ تو آپ نے اسے اینڈ تک لازمی سننا ہے، اور سننا بھی ہے اور آگے آپ کو شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ تمام خواتین تک یہ پیغام پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ جتنا ہو سکے آپ نے اسے پروموٹ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ تو میں نے جو ویڈیو دیکھی اس میں ایک عورت کہہ رہی تھی، استغفراللہ، اسلام صرف مردوں کے لیے، عورت کے لیے اس میں صرف پابندیاں ہیں اور ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے، استغفراللہ۔ اور ان کا نعرہ تھا کہ میرا جسم میری مرضی۔ مطلب ٹائٹل یہ پہلے تو ان کا غلط تھا۔ تو سب سے پہلی بات کہ یہ میرا جسم تو ہے ہی نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اسے دیا ہے کہ مجھے اس دنیا میں رہنے کے لیے اس جسم کی ضرورت تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اندھا پیدا نہیں کیا، اس نے مجھے معذور پیدا نہیں کیا، اس نے مجھ میں کوئی بھی ایسا نہیں رکھا، مجھے الحمدللہ بالکل صحیح پیدا کیا۔ جتنا میں اس کا شکر کروں کم ہے۔ نہ یہ میرا جسم ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ وہ جب چاہے، جس ٹائم چاہے مجھ سے واپس لے سکتا ہے۔ مجھے نہ ہی میری اپنی دل کی دھڑکن پہ میرا کوئی کنٹرول ہے، نہ ہی میرا سانس میری مرضی سے چل رہا ہے۔ جس نے جسم مجھے دیا یہ اس کی مرضی سے چل رہا ہے، اس کا سارا ہے۔ ایک دوسری لڑکی کہہ رہی تھی کہ پہلے ہم ان کی باتوں پہ کریں گے، پھر انشاءاللہ قرآن پاک کے حوالے سے ہم بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایک دوسری کہہ رہی تھی لڑکی کہ میں آج شرٹ اس لیے پہن کے آئی ہوں کہ یہ میرا سب کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا جسم ہے اور میری مرضی، میں جو بھی چاہوں پہن سکتی ہوں۔ اور ان کے ہاتھوں میں جو پوسٹر تھا اس پہ کیا تحریر تھی، بڑے بندے کو سنتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے فنی سا محسوس ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں جو تحریر تھی اس پہ لکھا ہوا تھا کہ عورت کے جسم کے ساتھ کھیلنا بند کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ میں آپ کو ایک قرآن پاک کی آیت سناؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت میں آپ کو سناتی ہوں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ تو اس کا ترجمہ سنیں۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمان کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈال رکھیں، یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں واضح فرما دیا گیا ہے کہ اپنی پردے کا حکم اس لیے آیا تاکہ مسلمان عورتیں پہچانی جا سکیں اور انہیں ستایا نہ جا سکے۔ اب میں آپ کو آگے اس کی تفسیر میں بتاتی ہوں کہ پردے کا حکم آیا کیوں تھا اسپیشلی۔ تو یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں سے فرما دو۔ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات، اپنی صاحبزادی اور مسلمان کی عورتوں سے فرما دے کہ جب انہیں کسی حاجت کے لیے گھر سے نکلنا پڑے تو وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈال کر رکھیں اور اپنے سر پر چہرے کو چھپائیں۔ زمانہ جاہلیت پہ یہ طریقہ تھا کہ آزاد عورتیں اور باندیاں دونوں قمیض اور دوپٹہ پہنتی تھیں، ٹھیک ہے؟ دونوں قمیض اور دوپٹہ پہنے چہرہ کھول کر باہر نکلتی تھیں، اور جب رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے کھجوروں کو جھنڈ یا نشیبی زمینوں میں جاتی تو بدکار لوگ باندیوں کے پیچھے جاتے اور بعض اوقات وہ آزاد عورتوں پر بھی دست درازی کرتے، اور یہ کہتے جب انہیں روکا جاتا نا کہ آزاد عورتوں کو تنگ نہ کر، تو یہ کہتے کہ ہم نے تو اس کو باندی گمان کیا تھا۔ اس پر آزاد عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ چادر سے جسم ڈھانپ کر اور سر منہ چھپا کر باندیوں سے اپنی وضع ممتاز کر دیں، تاکہ کوئی شخص ان کے متعلق بری خواہش نہ کرے۔ یاد رہے کہ اس بات کا یہ بالکل بھی مطلب نہیں ہے کہ لونڈیوں کو ستانا جائز تھا، بلکہ یہ فاسق و فاجر لوگوں کے ایک ہیلے، مطلب جو بہانہ بناتے تھے نا، کے سامنے بند باندھنے کے لیے فرمایا گیا تھا۔ یعنی
اگر ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، یہ اس سے زیادہ نزدیک وہ پہچانی جائے تو انہیں ستایا نہ جائے. یعنی اگر آزاد مسلمان ہوتے اس طرح چادر اوڑھ کر چہرہ ڈھانپ کر باہر نکلیں گی تو انہیں دور سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ عزت دار اور باحیا خواتین ہیں، اور ان سے ان کی عزت محفوظ رہے گی اس طرح، اور ستائی بھی نہیں جائیں گی. اس آیت مبارکہ سے ہمارے زمانے کی اور ان عورتوں کو درس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے جو شرم و حیا کی چادر اتار کر بن سور کر بازاروں کی رونق بنی رہتی ہیں اور لوگوں کے حوث کا نشانہ بنتی ہیں. اور اوباش قسم کے لوگ، ٹھیک ہے، جو اوباش قسم کے لوگ ہیں نا، ان پر آوازیں کستے ہیں اور انہیں ان چھیڑ خانی ان کے ساتھ کرتے ہیں. آج کل میں صرف عورتوں کو برا نہیں کہتی، جہاں پہ عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا وہاں مردوں کو نظر نیچی رکھنے کا اور نظر کا پردے کا حکم دیا گیا. لیکن سب سے جو مین چیز ہے نا، میں کہتی ہوں عورت ہے. بینگ اے فیمیل، ایک عورت ہونے کے ناطے، ایک لڑکی ہونے کے ناطے میں یہ کہتی ہوں کہ جو ہوتی ہے نا عورت ہوتی ہے وہ معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے. یہ جو مرد ہوتے ہیں ان کی تربیت بھی تو ایک عورت کرتی ہے نا، ایک ماں ہی کرتی ہے. ہماری تربیت بھی الحمدللہ ہماری امی نے کی اور بہترین کی ہے. ہمارے ابو کام کے سلسلے میں دبئی تھے تو امی نے سال میں 2 مہینے 5 مہینے آئے، لیکن ہماری تربیت امی نے کی ہے. تو الحمدللہ ہماری امی نے ہماری ایسی تربیت کی ہے کہ ہماری نظر میں اور یہ ٹھیک ہے پردہ اور شرم حیا ڈالی. ایک عورت ہی مین کریکٹر ہوتی ہے معاشرے کا. عورت چاہے تو مرد کو تمیزدار اور باحیا بنا سکتی ہے. اور آج کل جو ہے نا بچوں کی صرف پرورش ہو رہی ہے، تربیت نہیں ہو رہی. پرورش اور تربیت میں فرق ہوتا ہے. ایک اگر جانور کے سامنے اس کی ضرورت کی ہر چیز رکھتی جائے نا تو وہ بڑا تو وہ بھی ہو جائے گا. جانور اور انسان میں فرق یہ ہے کہ انسان کو تربیت دی جاتی ہے، اسے اچھے برے کا فرق سکھایا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، تم نے اس سے بچ کے رہنا ہے، عورت کا تم نے احترام کرنا ہے. عورت تمہاری بہن بھی ہے، تمہاری بیٹی بھی ہوگی، تمہاری بیوی بھی ہوگی، اور عورت تمہاری ماں بھی ہے. ان سارے رشتوں کی تم نے عزت کرنی ہے. باہر جو عورت ہوگی تم نے اسے احترام کی نظر سے دیکھنا ہے. تو مطلب یہ سب کچھ سکھانے کا کام کس کو ہوتا ہے؟ ایک ماں کا. تو اگر آپ یہ عورت مارچ کرنے سے بہتر ہے کہ اگر آپ اپنے گھر پر توجہ دیں اور اس کو ذرا بہتر بنائیں، اور ایک مرد کی، اپنے بیٹے کی، اپنے بھائی کی، اپنے شوہر کو، ٹھیک ہے، سب کو سمجھائیں، ان کی اچھی پرورش کریں تو یہ عورت مارچ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور پھر جب آپ ٹی شرٹ پہن کر باہر جاتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے، تو قرآن پاک میں واضح کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا تو نقاب لینے سے دم گھٹتا ہے. آپ کیسے کر لیتی ہیں؟ ہمارا تو دم گھٹتا ہے بھائی. تو یہاں پہ آپ دم گھٹنا برداشت نہیں کر پا رہی تو اگر قیامت کے دن اللہ نہ کرے دوزخ کی آگ میں جلسنا پڑ جائے تو وہ آگ آپ کیسے برداشت کریں گی؟ اسلام بہت ہی سافٹ ہے، بہت زیادہ. اسلام میں جتنی ایک ماں کی اہمیت ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. اسلام میں جتنی ایک بیوی کی اہمیت ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. اسلام میں جتنی ایک بیٹی کی اہمیت ہے وہ کسی مذہب میں نہیں ہے. جہاں تو آپ نے اسلام کو صحیح سے جانا نہیں ہے، وہ مجھے کافی میرے دل کو لگی جو عورت نے کہا نا کہ اسلام تو صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تو صرف پابندیاں ہیں. تو پھر آپ نے صحیح سے اسلام کو پڑھا نہیں. اسلام کو تو اتنا خیال تھا ایک عورت کا، تو اسلام نے پردے کا حکم کر دیا. تو یہاں پہ میں آپ کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 سنانا چاہوں گی. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. تمام منافق مرد و عورت آپس میں ایک ہی ہیں. یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بلی باتوں سے روکتے ہیں اور ایک مٹھی بند رکھتے ہیں. یہ اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ نے انہیں بلا دیا. بے شک منافق ہی فاسق و بدکار ہیں. تو امید ہے اس آیت کی تفسیر نہیں بتانی پڑے گی، اس سے سب سمجھ گئے ہوں گے. اس آیت کو غور سے سنیں نا تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.